وہاں پہ بچے شہید ہوئے ہیں, ان کو یہاں پہ وقت کی پڑی ہوئی ہے. کس کی وقت کی اہمیت ہے؟ ہمیں پیسہ دیا جا رہا ہے اس اجلاس کا, یہی ہمارا کام ہے. That's why we are here. اور اگر ہم نے ہی نہیں بولنا تو پھر کیا ہم ٹک ٹاک بنانی شروع کر دیں, یوٹیوب چینل کھولیں؟ اس پارلیمان کی توقیر کو برباد کر رہے ہیں آپ لوگ. کاکڑ صاحب, باقی ممبران نے بھی بات کرنی ہے اور انٹرنیشنل گیسٹ بھی آئے ہوئے, وہ بھی آنا چاہتے ہیں اس کا وزٹ کرنے کے. تو This is not the way. نہیں, مقصد 20 منٹ ابھی میرا لسٹ ہے. جب آپ بولتی ہیں نا تمام لوگ, آپ اس کو چیئر کرنے دیں, آپ وہاں چلی جائیں. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ نہیں, آپ بات پوری کریں, مگر میں نے کہا کہ لوگ بات کریں گے. بھائی میں اس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں, میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میرا دل زیادہ جلا ہوا ہے, تمام لوگوں کا دل جلا ہوا ہے, لیکن آخر مجھے اس کی آواز بننے تو دیں. اگر آپ نے اس کی آواز بھی مجھے نہیں بننے دینا تو پھر بالآخر آپ نے ہمیں بلایا کیوں ہے؟ اس سیشن کا مقصد کیا ہے؟ ممبران کے بھی دل جلے ہوئے, وہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں. آپ جب ہم یہاں پہ 3 بجے تک رات کے اجلاس کرتے رہیں, یہ نہ بھولیں, کیا یہ واقعہ کسی صورت ہماری قومی زندگی میں کم اہمیت کا حامل ہے؟ آپ لوگ کہہ کیا رہے ہیں؟ آپ لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ وہاں پہ بچے شہید ہوئے ہیں, ان کو یہاں پہ وقت کی پڑی ہوئی ہے. کس کی وقت کی اہمیت ہے؟ ہمیں پیسہ دیا جا رہا ہے اس اجلاس کا, یہی ہمارا کام ہے. That's why we are here. اور اگر ہم نے ہی نہیں بولنا تو پھر کیا ہم ٹک ٹاک بنانی شروع کر دیں, یوٹیوب چینل کھولیں؟ اس پارلیمان کی توقیر کو برباد کر رہے ہیں آپ لوگ. آپ کی بات سنیں. دیکھو, جب ہاؤس مجھے سپورٹ کر رہا ہے تو آخر چیئر کو کیوں اعتراض ہے؟ مجھے چیئر نہیں ہے, میں نے کہا باقی لوگوں کے بھی دل جلے ہوئے, باقی لوگ جو دل جلے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ میں بولوں, آپ ان کی آواز کیوں نہیں سن رہے؟ چلے پلیز بولے, چلے. It's not about that. I am a citizen of Pakistan. I am a citizen of Pakistan. I am more proud to be the citizen of Pakistan than the former Prime Minister. جی کاکڑ صاحب, آپ It's not about that. چیئر کو مخاطب کریں. جب اس سوال کی جانب ہم آتے ہیں تو حالیہ پاک بھارت کشیدگی, جس میں تکبر کے دیوتا کو, the idol of hubris, جو اس دیوتا کو مالائیں پہنانے والے ایک گروہ RSS کے نام سے پوری 1 صدی پہ معیت فکری آبیاری کر رہا ہے, اس کی یہ ایک پہلگام کا بہانہ واقعے کا بنا کر پاکستان کی ریاست اور اس کے خود مختاری پہ حملہ آور ہونا, وہ تو ایک اظہار تھا. اس کے پیچھے جو یہ فکر ہے, یہ 100 سال کے لگ بھگ یہ ذہن سازی ہندوتوا کی اور تاریخ کو ڈسٹارٹ کر کے, مسخ کر کے, جس انداز میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ریڈیکلائز کیا گیا ہے, شدت پسند بنایا گیا ہے, ایکسٹریمسٹ بنایا گیا ہے, اس کے نتیجے میں محض ساؤتھ ایشیا نہیں بلکہ اس کے تانے بانے اب گلوبل آرڈر کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. ہندوتوا کی فلسفی یہ ہے کہ ہم سویلائزیشنل ریپرزنٹیشن رکھتے ہوئے دنیا کو بتائیں گے کہ انسان تہذیب یافتہ کیسے ہوتا ہے, اور اس تہذیب کا جو لبادہ انہوں نے اڑا ہوا ہے اس میں باقی ماندہ فلسفوں, باقی ماندہ تہذیبوں کو طرز زندگی سکھائیں گے. ہم بتائیں گے کہ انسان کیسے رویہ اپنائے جب وہ اس سرزمین پہ زندگی گزارے. یہ خام خیالی اگر ایک سماجی موومنٹ کے صورت میں ہوتی تو شاید اس سے خطرے کی بو اتنی نہیں آتی. مسئلہ جب بنتا ہے جب اس قسم کی سماجی سیاسی فلسفے کی فکر ایک سیاسی شکل اختیار کر جاتی ہے
اور وہ سیاسی شکل اختیار کرنے کے بعد کسی بھی ریاست میں جمہوری یا غیر جمہوری انداز میں اقتدار کا حصول اپنا لیتی ہے، اور یہ خواب RSS کا، اس کی پراکسی، اس کے درپردہ ایک سیاسی جماعت BJP کے نام سے انہوں نے اس منزل کا حصول کر لیا، اور اس منزل کا حصول شاید ان کا آخری ہدف نہیں تھا۔ وہ ہدف کیا ہے، ان سوالات پہ بہت گہری فکر و نظر کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ فلسفہ یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں، بر صغیر پاک و ہند میں جو آبادی تھی وہ دراصل تمام کے تمام ایک مذہب سے تعلق رکھنے والی تھی، ہندو مذہب سے، اور اس میں تاریخ کے جبر میں لاکھوں کروڑوں لوگ اسلام کی طرف بقول ان کے بزور شمشیر راغب ہوئے، پھر یورپین کلونیل ایکسپیرینس میں عیسائی مذہب کی طرف راغب ہوئے، پھر سکھ مذہب کو وہ ہندو مذہب کے انکار یا ضد کی ایک شکل قرار دیتے ہوئے نہ صرف ان پہ حملہ آور ہوئے، نہ صرف ان کمیونٹیز کو انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں جو تاریخی عمل میں ریاست پاکستان کا وجود اللہ کے فضل، سیدنا اقبال جیسے مفکرین اور قائد اعظم محمد علی جناح کے عملی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن نے جو ریاست، قوم تشکیل دی، وہ داغ بار بار انہیں ایسی حرکتوں پہ مجبور کر رہا ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے سکے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کئی قوانین اندرونی طور پہ ہندوستان میں متعارف کرائے۔ اسی فکر نے 1984 میں 10 دن کے اندر اندر فارمر پرائم منسٹر اندرا گاندھی کی ہلاکت کے بعد جو پوگرم، جو جینوسائیڈ سکھوں کے خلاف، سکھ آبادی کے خلاف ڈیمونسٹریٹ کیا، ڈسپلے کیا، وہ انسانی تاریخ میں بدترین، بد شکل، بدنما ریاستی دہشت گردی کا ڈاکومنٹڈ نمونہ ہے۔ میں بار بار یہ یہاں پہ تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک BJP یا کسی اور جماعت کا مسئلہ نہیں، یہ RSS کی فکری اساس ہے جو وہ ہندوستان کے مختلف سیاسی جماعتوں میں پھیلا رہے ہیں، جو وہ ہندوستان کے ریاستی اداروں میں جو بیوروکریٹس ہیں، جو ان کی ملٹری ہے، جو ان کے انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کے لوگ ہیں، یہ مشروم گروتھ کی طرح ان کی پیداوار بڑھا رہے ہیں۔